جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ محترم حضرات، اللہ رب قدیر اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بس تھوڑی دیر آپ حضرات خاموش رہے، انشاءاللہ یہ اعلیٰ حضرت کا غلام آپ کا سینہ مدینہ بنا کر چلا جائے گا۔ بس تھوڑی دیر توجہ کریں۔ اللہ رب کعبہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے۔ اب اس میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، جانور ہو یا انسان ہو، ساری کائنات کے لیے اللہ نے ہم سب کے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن آؤ اپنے مصطفیٰ کی شان کو دیکھتے ہیں، آؤ اپنے مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھتے ہیں، آؤ اپنے مصطفیٰ کے مرتبے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب کعبہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ رب کائنات نے آدم کو پیدا فرمایا، آدم کے پشت میں، آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھ دیا۔ اللہ رب کائنات کا وہ نبی جن کا نام حضرت آدم ہے، اب اسی روشنی میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے چلے گئے، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے چلے گئے۔ جب ان کے وصال کا وقت آیا، جب ان کے گزرنے کا وقت آیا، ان کے جانے کا ٹائم آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں بلایا، بیٹا اسی روشنی میں، اسی چمک میں، اسی اجالے میں تم بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہنا، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہنا۔ یعنی نبی آتے رہے۔ آدم نے اپنے بیٹے سے کہا اسی روشنی میں کام کرتے رہنا، اسی اجالے میں چمکتے رہنا، اسی اجالے میں چمکاتے رہنا۔ جب آدم کے بیٹے کے جانے کا وقت قریب آیا، ان کے وصال کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا ٹھیک اسی اجالے میں، اسی روشنی میں، اسی چمک میں تم بھی اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہنا، اللہ کو وحدہ لا شریک کرتے کہتے رہنا۔ آدم سے لے کر جتنے نبی آتے رہے وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 665 کا زمانہ گزر چکا، 665 سال کا عرصہ گزر گیا، تاریخیوں میں یہ دنیا ڈوب چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 665 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس کے بعد میں جانتے ہو یہ دنیا اتنی اندھکار میں ڈوب گئی تھی، یہ دنیا اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اگر کسی کی بیوی، کسی کی کوئی عورت کے اگر انتقال ہو جائے، کسی عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اس عورت کو اسی شوہر کے ساتھ میں، چتا کے ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا، یا تو اس کے بیٹے کے ساتھ میں اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا، یا تو اس کے جھوپڑی بنا کر گاؤں کے باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ اتنا گندا ماحول تھا۔ ایک نبی آئے، آدم آئے تو اجالے میں کام کرتے رہے، ان کے بیٹے آئے تو روشنی میں کام کرتے رہے، لیکن قربان جاؤ آمینہ کے لال پر، قربان جاؤ عبداللہ کے لختے جگر پر، قربان جاؤ نائب پروردگار پر، قربان جاؤ ہم غریبوں کے آقا کے اوپر۔ جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں آئے تو کسی نبی کی روشنی نہیں تھی، جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں آئے تو کسی نبی کا اجالا نہیں تھا، کسی نبی کا چمک نہیں تھا، لیکن میرے مصطفیٰ اس دنیا میں ایسے چمکے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ لیا جائے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، فیضان وارث پاک، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। मुसलमानों, ये हमारे मुस्तफ़ा की शान है, लेकिन आओ अपने मुस्तफ़ा की अजमत को देखते हैं, अपने मुस्तफ़ा की शान को देखते हैं। हजरत आमिना नबी की वालिदा, नबी की माँ बयान फरमाती हैं, नबी की माँ बयान फरमाती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे शिकम में था, मेरे पेट में था, मेरे पेट में जब मेरा बेटा मोहम्मद था, तो एक दिन मोहम्मद की दादी मोहम्मद के दादा के पास गई। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये उलमाए कराम का नूरानी काफिला आपके सामने आ चुका है। आप हजरात इनकी जियारत कीजिए और इनके बयानात को आप सुनकर अपने कुलूब और ज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाइए। बस आपके सामने मैं थोड़ी देर रहना चाहता हूँ। एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। नबी की याद में महफिल कराना हम न छोड़ेंगे। नबी की याद में महफिल कराना हम न छोड़ेंगे। हम सबके आका की माँ, हम सबके आका के दादी, हम सबके आका के दादा के पास पहुंची। आका के दादी आका के दादा के पास पहुंची, कहने लगी ए मेरे शौहरे नामदार, ए मेरे सरताज, मक्के का दस्तूर अलग है, मक्के का वक्त अलग है, मक्के का टाइम अलग है। ए मेरे सरताज, मक्के का दस्तूर अलग है। सरकार के दादा फरमाते हैं, ए मेरी शरीके हयात, आखिर तू बता कहना क्या चाहती, गौर से सुनो। मिलादे मुस्तफा क्या होता है मुसलमानों। सरकार के दादा फरमाते हैं, ए मेरी शरीके हयात, आखिर तू कहना क्या चाहती है। तो सरकार की दादी फरमाती है, सरकार के दादी अर्ज करती है, ए मेरे शौहरे नामदार, मक्के का दस्तूर अलग है, मक्के का दस्तूर अलग है। मेरी बेटी आमिना, यहाँ के लोगों के जब शौहरों का इंतकाल हो जाता है तो वो नए कपड़े ना पहनती हैं, वो खुशबू इस्तेमाल ना करती हैं, वो कोई चीज नया इस्तेमाल ना करती हैं, 1 साल तक गम मनाते हैं। ए मेरे सरताज, मैंने देखा है कि हमारी बेटी आमिना नए नए अंदाज में नजर आती है। मचल के कदो सुभान अल्लाह। सरकार के दादा से सरकार की दादी बयान फरमाती है, ए मेरे शौहरे नामदार, मेरी बेटी आमिना नए नए अंदाज में नजर आती है। मैं चाहती ये हूँ कि मेरे सरताज जाओ आमिना को समझा दो कि जिसके शौहर का इंतकाल हो जाता है वो कोई खुशबू ना लगाती है, वो कोई नया जोड़ा ना पहनती है। सरकार के दादा फरमाते, तू औरत जात है, जाकर आमिना से समझा दे, आमिना से बयान कर दे, आमिना को समझा दे। तो सरकार की दादी बयान फरमाती है, ए मेरे शौहरे नामदार, मैंने तो कई बार जुर्रत की, मैंने कई बार हिम्मत की, लेकिन आमिना के सामने पहुंचती हूँ तो मुंह पे ताला लग जाता है। नबी के माँ के सामने पहुंचती हूँ तो मुंह पे ताला लग जाता है। सरकार के दादा आए हजरत आमिना के पास में, कहती है, बेटी मक्के का दस्तूर अलग है, मक्के का वक्त अलग है। यहाँ पर जो किसी शौहर का इंतकाल कर जाता है, किसी का शौहर इंतकाल कर जाता है, तो वो नए जोड़ा ना पहनती है, वो कोई खुशबू ना लगाती है, वो कोई नया जोड़ा ना पहनती है। सरकार की वालिदा फरमाती है, ए मेरे बाबा, मैंने कोई नया जोड़ा ना पहना, मैंने कोई खुशबू ना लगाई, मैंने कोई इतर इस्तेमाल ना किया। सरकार के दादा फरमाते, आमिना कोई दूसरा कहे तो मैं ना मानूं, मुझे तो खुद महसूस होता है, मैं तो खुद महसूस करता हूँ। ए बेटी आमिना, तो आमिना फरमाती है, मेरे बाबा आमिना का बयान सुनो। हजरत आमिना फरमाती है, सरकार की वालिदा फरमाती है, सरकार की अम्मी फरमाती है, खुशबू ही नहीं मेरे बाबा, खुशबू ही नहीं मेरे बाबा, मैं जिस गलियों से गुजरती हूँ, जिस वादियों से गुजरती हूँ, जिस बस्ती से गुजरती हूँ, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे
شکم میں آئی ہے. جس وادی سے گزرتی ہوں, جس سڑک سے گزرتی ہوں, اس سڑک کے پیڑ پودے پتھر مجھ پر سلام بھیجتے ہیں اور کہتے مبارک ہو اے آمینہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. اے میرے بابا, میں نے کوئی خوشبو استعمال نہ کیا, میں نے کوئی عطر استعمال نہ کیا, لیکن اب 5 منٹ کے اندر آپ حضرات سماعت فرما لو. میرے آقا کی والدہ فرماتی ہیں, جب میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا, میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا, جب مجھ کو درد ہونا شروع ہو گیا, جب مجھ کو درد ہونا شروع ہوا, تو میں نے ایک اپنے سہیلی کو بلایا اور کہا کہ اے میری سہیلی, جا کعبے سے, جا مکے والوں میں سے کسی دایا کا انتظام کر دے, کسی دایا کو بلا کر لے کر کے آ. ان کی سہیلی پہنچتی ہے, مکے کی گلیوں میں گھومتی ہے, مکے کی گلیوں میں گھومنے لگتی ہے, اور جب دایا کے پاس جاتی ہے کہتی ہے چلو عبداللہ کے گھر بچے کا جنم ہونے والا ہے, بچے کی ولادت ہونے والی ہے, بچہ پیدا ہونے والا ہے. سب کے پاس گئی, ایک کے پاس گئی انکار کر دیا, دوسرے کے پاس گئی انکار کر دیا, 4 کے پاس گئی انکار کر دیا, کئی کے پاس گئی, سب کے سب نے ایک زبان ہو کر کہا عبداللہ کے گھر جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ تو یتیم ہے, ہم کو نذرانہ سے کون نوازے گا, ہم کو دولت کون دے گا, ہم کو شہرت کون دے گا, وہ تو یتیم ہے. میں کہنا چاہتا ہوں وہ میرے مصطفیٰ کو یتیم کہنے والوں, وہ میرے مصطفیٰ کو بے سہارا کہنے والوں, جس کو تم نے یتیم کہا ہے وہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کو سینے سے لگانے آیا ہے, بے سہاروں کا سہارا بن کر آیا ہے, بے کسوں کا کس بن کر آیا ہے, جس کو اللہ رب کائنات نے اپنا محبوب بنا کر پیدا فرمایا ہے, ساری کائنات کا مالک بنا کر پیدا فرمایا ہے. جب ساری لوگوں نے انکار کر دیا, جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, او مولا آج تیرے محبوب کی ولادت کا وقت ہے, آج تیرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے, آج تیرے محبوب کی پیدائش کا وقت ہے, لیکن اے ربا ساری دایا نے انکار کر دیا ہے, کوئی تیرے محبوب کے پاس جانے والا نہیں ہے, سب نے یتیم کہہ کر انکار کر دیا ہے. میرا رب فرماتا جبریل پریشان مت ہو, اے جبریل گھبراؤ مت, اے جبریل تم کو جو کام دیا تھا وہ کام کر دیا. حضرت جبریل عرض کرتے او مولا میں نے پہلا آسمان سجا دیا, دوسرا آسمان سجا دیا, تیسرا آسمان سجا دیا, یہاں تک کہ 7 آسمانوں کو سجا دیا, زمین کو سجا دیا, پوری کائنات کو سجا دیا, لیکن اے مولا ایک کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. مصطفیٰ کی ولادت کا وقت ہے, اب سمجھ جانا مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ہم مناتے ہیں, اگر کوئی جلے تو سمجھ جانا وہ شیطان کا بیٹا ہے. میرے مسلمانوں غور سے سنو, میرے مسلمانوں غور سے سنو. جب حضرت جبریل نے عرض کیا مولا دایا کا انتظام کر دے, دایا کو انتظام کر دے, میرا رب فرماتا جبریل دایا کا انتظام ہو گیا, دایا کا انتظام کر دیا گیا. حضرت جبریل عرض کرتے مولا دایا کا نام بتا دے. اے مولا سب نے تو انکار کر دیا ہے, وہ کون سی دایا ہے؟ تو اللہ رب کعبہ فرماتا ہے میں نے ایسی دایا کا انتظام کیا ہے کہ آج سے پہلے کسی کی دایا نہ بنی, آج سے پہلے کسی کی دایا نہ بنی. ان کا نام بتا دوں, ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دو. میرا مولا فرماتا ہے, اللہ رب کعبہ فرماتا ہے جبریل سنو, پہلی دایا کا نام ہے حضرت حوا. بولو یار, اے جبریل پہلی دایا کا نام ہے حضرت حوا, دوسری دایا کا نام ہے حضرت مریم, تیسری دایا کا نام ہے حضرت آسیہ. جب اللہ رب کائنات نے نام بتائے تو جبریل کے سر جھک گیا. حضرت جبریل عرض کرتے مولا جن کا تو نے نام بتایا ہے ان کو گزرے ہوئے کئی صدیاں گزر گئی, ان کو انتقال کیے ہوئے کئی صدیاں گزر گئی, زمانہ گزر گیا. میرا رب فرماتا ہے جبریل گزر گئے تو کیا ہوا, میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ہے, میرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے, میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے. اے مولا کیا کیا جائے؟ میرا رب فرماتا جبریل جا اور قبرستان پہ چلا جا. او لوگوں سنو, جو قبرستان پہ جانے سے منع کرتے ہیں, اللہ کے ولیوں کے دربار میں جانے سے منع کرتے ہیں, یہ سرکار کی بارگاہ میں آنے سے منع کرتے ہیں, اب پوچھو
ان سے کہ میرا مولا کہہ رہا ہے او جبریل قبر پہ جا اور جا کر آواز لگانا تیرا کام ہے اور اٹھا دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ حضرت جبریل پہنچے، آواز لگائی، جبریل پہنچے، آواز لگائی، جبریل کہو کیا بات ہے؟ رب نے بلایا، بس 5 منٹ، رب نے بلایا ہے۔ رب کے پاس حضرت جبریل لے کر حاضر ہوئے، ربا چاروں آ گئے، ربا جتنے دایا کا انتظام کیا تھا دایا آ چکی ہیں، اور رب فرماتا جبریل جاؤ میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ۔ جبریل چل دیتے ہیں، میرے رب کا حکم ہوتا جبریل ٹھہر جاؤ، 70,000 حوروں کو لے لو۔ جبریل 70,000 حورے لیتے ہیں، پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں چل دیتے ہیں، میرا رب فرماتا جبریل ٹھہر جاؤ، 70,000 فرشتوں کو لے لو۔ جبریل 70,000 فرشتوں کو لے لیتے ہیں، اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلنے لگتے ہیں، اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے عرض کرتے ہیں مولا 70,000 حورے کیا کریں گی؟ اے مولا 70,000 فرشتے کیا کریں گے؟ اے مولا بتا دے۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ یہ جو 70,000 حورے ہیں جب میرے نبی کی ولادت ہوگی تو یا نبی کی صدائیں بلند کریں گی، اور یہ 70,000 جو فرشتے ہیں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کریں گے۔ بس آخری بات ہے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل یہ نورانی قافلہ لے کر حاضر ہو گئے، حاضر ہو گئے۔ اس سے پہلے رب نے فرمایا تھا، اور جانتے وہ دایا کون تھی؟ نبیوں کی مائیں تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب آمینہ تم سے پوچھے تو یہ مت کہہ دینا کہ میں نبیوں کی مائیں ہوں، فخر سے مت کہنا، بلکہ اگر پوچھے تو کہہ دینا ہم تمہاری خادمہ بن کر کے آئی ہیں۔ جب یہ جب جھرمٹ پہنچا، جب یہ نورانی قافلہ پہنچا، اب عجب عجب کے رنگ کے پرندے آمینہ کے آنگن میں منڈرا رہے ہیں۔ جب آمینہ نے نظروں کو اٹھایا ہے، جب آمینہ نے دیکھا ہے کہ عجب عجب کے پرندے منڈرا رہے ہیں، عجب عجب کے پرندے اڑ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں آنچل کو پھیلا دیا، او مولا یہ کیسے پرندے آج منڈرا رہے ہیں؟ اس سے پہلے میرے آنگن میں کبھی نہ آئے تھے، او ربا بتا دے یہ کیا چیز ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے وہ آمینہ آج مجھ سے نہ پوچھ، ان پرندوں سے پوچھ لے۔ آمینہ آج اللہ سے نہ پوچھ بلکہ پرندوں سے پوچھ لے۔ آمینہ عرض کرتی وہ مولا یہ تو بے زبان جانور ہے، یہ تو بے زبان پرندے ہیں، یہ کبھی نہیں بولا کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں بولتے ہیں۔ تو میرا رب فرماتا ہے آمینہ آج سے پہلے کبھی نہ بولے تھے لیکن آج بولیں گے۔ آمینہ آج سے پہلے کبھی نہ بولے تھے لیکن آج بولیں گے۔ آمینہ نے جب بیان فرمایا، آمینہ نے بیان کیا تو فرشتوں نے بول کر سنا دیا کہ اے آمینہ مبارک ہو، تمہاری گود میں کوئی اور نہیں، نائب پروردگار آ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے۔